اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین حبیب الہ العالمین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین المیامین المکرمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہی میں معصوم امام بارگاہ اور اس کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں اس ماہ مبارک کے رمضان میں اپنے کچھ معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ یہ میرے لیے سعادت ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے ان چند دنوں میں جو پیغام ہے رمضان کا، جو پیغام ہے قرآن کا، جو پیغام ہے دین مبین اسلام کا، ہم گھر بیٹھے حاصل کر سکیں۔ رمضان المبارک در حقیقت ایک بابرکت اور باسعادت مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی نجات اور بندوں کی زندگی کی کامیابی کے لیے قرار دیا ہے۔ عبادتوں کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی میں تبدیلی لا سکے، اپنی زندگی میں چینجز لا سکے۔ وہ نماز نہیں ہے جو انسان کو بدل نہ سکے، وہ روزہ نہیں ہے جو انسان کی زندگی میں تبدیلی نہ لا سکے۔ تغیر، تبدیلی، چینجز یہ در حقیقت ریولوشن کے طرف لے جانے والی چیزیں ہیں، ایک انقلاب کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں جو در حقیقت عبادتوں کا سر ہیں اور عبادتوں کے اسرار ہیں۔ تو ماہ رمضان المبارک کا دروازہ بھی پروردگار عالم نے ہمارے لیے اس لیے کھولا ہے کہ عام طور پر ہم اپنی زندگی میں بند دروازوں پر کھڑے ہو کر آواز دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے برکتوں، رحمتوں اور برکتوں کا دروازہ ہمارے لیے اس لیے کھولا ہے کہ تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہاری نجات اور تمہاری کامیابی کا سامان جو ہے وہاں پر تمہیں ملے گا، وسائل تمہیں کامیابی کے ملیں گے جس کے ذریعے سے تم اپنی زندگی کو کامیاب بنا سکتے ہو۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک در حقیقت ایک یونیورسٹی ہے کہ جس میں انسان کو داخلہ لینا ہے۔ تو آج کل جو ہمارے یہاں اس کووڈ-19 یا کرونا وائرس کی وجہ سے جو ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آئسولیشن کی مدت گزار رہے ہیں، تو میں کہہ سکتا ہوں اس کو ایک اوپن یونیورسٹی ہے کہ جس میں ہم گھر بیٹھ کر اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھ کر اس یونیورسٹی میں پڑھ سکتے ہیں اور اس یونیورسٹی سے ہم وہ سرٹیفکیٹ حاصل کر سکتے ہیں جس کا ہمیں انتظار ہے، وہ کامیابی اور سکسس کی سرٹیفکیٹ ہے۔ لیکن شرائط کے لیے جو خطبہ آپ نے بارہا سنا ہے، خطبہ شعبانیہ میں پیغمبر اسلام ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے، اگر ہم اس کو یونیورسٹی کے انداز میں دیکھیں تو کچھ میسیج ہمیں ملتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے تو اس یونیورسٹی میں داخلے کے لیے، ایڈمیشن کے لیے ہمیں دو شرائط ہمارے پاس ہونا بہت ضروری ہے اس خطبے کے اعتبار سے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا دل پاک ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہماری نیت سچی ہو۔
پاک دل اور سچی نیت سے اس یونیورسٹی میں داخلہ لیں۔ اور کتابیں اس یونیورسٹی کے لیے کون سی ہیں، سلیبس ہمارے پاس کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے تمہارے لیے زندگی کا نصاب، تمہارے لیے زندگی کی کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے، جو ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم گھر میں ہیں اور قرآن مجید سلیبس کے طور پر، نصاب کی کتاب کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ پڑھانے والے کون ہیں اس کتاب کے اور سمجھانے والے کون ہیں؟ الحمدللہ جہاں پر ماہ رمضان المبارک قرآن صامت کے نزول کا مہینہ ہے، جہاں پر امام صامت کا مہینہ ہے جو انسان کی ہدایت کا انتظام کرتا ہے قرآن، وہیں پر امام ناطق اور قرآن ناطق کا مہینہ بھی ہے کہ جہاں پر قرآن کا تذکرہ اس مہینے میں ہے، وہیں پر امام کا تذکرہ بھی اس مہینے میں ہے۔ نیمہ رمضان میں، رمضان المبارک میں امام حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے، اور شبہائے قدر میں ہم مولا کائنات کے صعود اور مولا کائنات کی پرواز کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو بقول کسی عالم بزرگ، عالم دین کے، کہ شبہائے قدر میں دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ایک قرآن صامت کا نزول ہے اور دوسرے قرآن ناطق کی پرواز ہے۔ ایک قرآن زمین پر آ رہا تھا تو دوسرا قرآن آسمان کی طرف جا رہا تھا، یعنی دونوں قرآن ہمارے پاس موجود ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں۔ اور میں ابتدائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیعیان حیدر کرار کے لیے، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ماہ رمضان المبارک در حقیقت اجتماع ثقلین کا مہینہ ہے، جہاں پر کتاب بھی ہے اور اطرت آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہے۔ تو اس یونیورسٹی میں انسان کو داخلہ لینا ہے، دو شرطیں میں نے بتائی ہیں۔ تو یونیورسٹی تک جانے کی ضرورت نہیں ہے، کبھی کبھار ہمیں باہر جانا پڑتا ہے، لیکن کبھی ایسا موقع بھی فراہم ہوتا ہے کہ ہم گھر بیٹھے بھی اس یونیورسٹی میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس خطبہ شعبانیہ میں، یونیورسٹی تک جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، اس مہینے میں خود یونیورسٹی تمہارے گھر آ رہی ہے۔ قد اقبل الیکم شہر اللہ، تمہاری طرف خود یہ مہینہ بڑھ کر آ رہا ہے، ایک پیغام دے رہا ہے، ایک انویٹیشن دے رہا ہے کہ آؤ اس یونیورسٹی میں داخلہ لو، اور تاکہ تمہاری زندگی تبدیل ہو سکے۔ تو دو باتوں کی طرف اشارہ کیا ہمیں نے، شرائط دو ہیں، ایک دل پاک ہو اور دوسرے نیت سچی ہو، اور دو کام اس مہینے میں ہمیں کرنا ہے، ایک روزہ رکھنا ہے اور دوسرے قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے۔ تو ہم مجموعی طور پر ہم چار باتوں کی طرف ان تقاریر میں اشارہ کریں گے۔ ایک، دل پاک کیسے کیا جا سکتا ہے، دو، نیت کو کیسے سچی بنائی جا سکتے ہیں، تین، روزے کا فائدہ کیا ہے، اور چار، قرآن ہماری زندگی میں کیا چینجز اور تبدیلی لا سکتا ہے، کہ قرآن کے بارے میں ہماری رسپانسبلٹی اور ذمہ داری کیا۔ ان چار باتوں پر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے ان چار تقاریر میں آپ حضرات کی خدمت میں ان معروضات کو پیش کریں، اور پانچویں تقریر انشاءاللہ ہم حضرت ختیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی شخصیت پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اب پہلا سوال یہ ہے کہ میں زیادہ وقت آپ کا نہ لوں، پہلا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ یہ دل جو ہے کبھی کبھار دنیا میں رہ کر، دنیا کے پیچھے جا کر، دنیا کی خواہش میں، ہوائے نفسانی کی خواہش میں، نفسانی خواہشات کی خواہش میں، کہ انسان کا دل جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، انسان کا دل دنیاوی تصورات میں اتنا کند ہو جاتا ہے، اس کا دھڑکنا معنوی اعتبار سے، اسپریچولیٹی کے اعتبار سے، تو انسان کا ساتھ یہ دل نہیں دیتا، یہ دل کے ساتھ انسان نہیں چل سکتا۔ ضروری ہے کہ آنن و فانن ہم اس دل کو پاک کیا کریں، اس دل کو دھویا کریں، اس لیے کہ جب تک اس دل کو دھوئیں گے نہیں، دل کو پاک نہیں کریں گے، دوسری چیزیں اس دل میں ہم ڈال نہیں سکتے ہیں۔ جہاں پر گندگی ہو، جہاں پر میل ہو، وہاں پر پاک چیزوں کو ڈالا نہیں جا سکتا جب تک اس کو پاک نہ کیا جائے۔ ہاں، کبھی کبھار پاکی کے طریقے الگ الگ ہوتے ہیں، کبھی چیزوں کو ہم پاک کرتے ہیں پانی کے ذریعے سے، کبھی چیزوں کو پاک کرتے ہیں تیمم یا مٹی کے ذریعے سے، کبھی چیزوں کو پاک کرنا پڑتا ہے دوسرے کئی چیزوں کے ذریعے سے، جیسے سورج بھی مطہرات میں شامل ہے، چیزوں کے پاک کرنے میں شامل ہے، زمین بھی سورج پاک کرنے والی چیزوں میں شامل ہے۔ تو کبھی چیزوں کو پانی کے ذریعے سے، مٹی کے ذریعے سے، سورج کے ذریعے سے پاک کیا جاتا ہے، کبھی کبھار چیزوں کو صفات کے ذریعے سے پاک کرنا پڑتا ہے۔ دل کو کیسے پاک کیا جاتا ہے؟ مولا کائنات نہج البلاغہ میں
میں اس خط میں، اس وصیت نامے میں جو آپ نے امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے نام بیان کی ہے، آپ اس وصیت نامے میں ایک بہترین نسخہ ہمارے لیے دے رہے ہیں کہ ہم دل کو کیسے پاک کر سکتے ہیں۔ اس جملے کی طرف توجہ کیجیے گا، یہیں سے ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بیٹا زکی قلبک بالادب کما تزکی النار الحطب، بیٹا کوشش کرنا ادب کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، مینرز کے ذریعے سے یا پولائٹنس کے ذریعے سے، کائنڈنس کے ذریعے سے تم اپنے دل کو پاک کرنا۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا کر پاک کر دیتی ہے، اسی طرح تم ادب کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کر لو۔ تو بہترین نسخہ یہ ہے، بہترین پرسکرپشن یہ ہے امام کی طرف سے جو رمضان کا تحفہ ہے میرے لیے اور آپ سب کے لیے، وہ یہ کہ ہماری زندگی ادب کے ساتھ گزرے۔ ادب در حقیقت انسان کے دل کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم ادب کے بارے میں، جو پولائٹنس کے بارے میں اگر روایتوں کا مطالعہ کریں، جو ہم مسلم معاشرے میں یہ چیزیں ہمیں بہت کم نظر آتی ہیں، یا آج کی اس دنیا میں یہ چیزیں ہمیں کم نظر آتی ہیں، کوئی اس پر گفتگو نہیں کرتا، ادب کے بارے میں بات نہیں کرتا، ہر صرف لفظوں پہ گفتگو ہوگی، جملات پہ گفتگو ہوگی، لیکن اس عظیم کیریکٹر پہ بات نہیں ہوتی ہے۔ ہم اگر حدیثوں کا مطالعہ کریں، اس تفصیل کے ساتھ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے ادب کے بارے میں گفتگو کی، یہاں تک کہ روایتوں کو اگر ہم مطالعہ کریں، چند روایتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں ادب کا مقام کیا ہے، کس طرح ہم اس ادب کے ذریعے سے اپنے دل کو پاک کر سکتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں الادب کمال الرجل، جس طرح ہم انسان ایک بلندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، ایک سٹیٹس تک پہنچنا چاہتے ہیں، اس پہنچنے کے لیے وسیلہ، اس پہنچنے کے لیے جو ذریعہ ہے وہ انسان کا ادب ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں انک مقوم بادبک، ہر چیز کی ایک قیمت ہوتی ہے، قیمت لگائی جاتی ہے اور قیمت معین کی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جتنا تمہارا اخلاق، جتنا تمہارا کیریکٹر، جتنا تمہارا ادب بڑھتا چلا جائے گا، تمہاری قیمت بھی اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی۔ انسان کی قیمت اس کے ادب سے لگائی جاتی ہے۔ جس طرح ایک درخت کو پانی کی ضرورت ہے، پانی کے بغیر درخت سوکھ جاتا ہے، اسی طرح ایک شخصیت کے لیے، ایک پرسنالٹی کے لیے ادب کی ضرورت ہے۔ ادب نہیں ہے تو وہ شخصیت بھی فنا ہو جائے گی، وہ شخصیت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ادب کی طرف توجہ کرنا بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھار ہم نسب کی طرف توجہ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم قبیلے کی طرف توجہ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہم مال کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ پیسہ آ جائے تو عزت مل جائے گی، مقام مل جائے تو عزت مل جائے گی، قبیلہ بڑا ہو جائے تو عزت مل جائے گی، یا ووٹ زیادہ مل جائے تو عزت مل جائے گی۔ لیکن نہیں، پیغمبر اسلام اور ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے، لیکن نسب سے، رشتہ داروں سے، قبیلے سے انسان کو شرف نہیں ملتا، شرف ملتا ہے انسان کو، عزت ملتی ہے تو اس کے ادب سے ملتی ہے۔ دیکھیے مولا کائنات فرماتے ہیں قلیل الادب افضل من کثیر النسب، چھوٹا سا اخلاق ہماری زندگی میں، ایک برتاؤ ہمارا، ایک بیہیویئر ہمارا، وہ اچھا بیہیویئر، وہ بیہیویئر ہمارے بڑے خاندان سے بہتر ہے۔ کتنے لوگ تاریخ میں گزرے ہیں جو اخلاق کے ذریعے سے معتبر ہو گئے، ان کا نام تاریخ میں رہ گیا، کتنے بڑے قبیلے والے اس دنیا سے چلے گئے، نہ آج ان کا نام ہے اور نہ آج ان کا ذکر موجود ہے۔ تو لا زینت کالادب، زیور سے اپنے آپ کو ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہو، خوبصورت بنانا چاہتے ہو، ادب اختیار کر لو، تم خود بخود خوبصورت ہو جاؤ گے۔ لباس اور بالوں کا سنوارنا، زیورات کے پہن لینے سے انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا جتنا انسان ادب کے ذریعے سے خوبصورت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شیخ سعدی کے سامنے ایک شخص آیا جو خوبصورت کپڑے پہنے ہوا تھا، جو خوبصورت لباس پہنے ہوئے تھا، انداز اس کا بڑا خوبصورت تھا، آ کر سامنے کھڑا ہو گیا شیخ سعدی کے۔ شیخ سعدی نے اس کو سر تپا دیکھا، پیروں سے لے کر سر تک اس کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا بولو تو صحیح۔ یا دوسرا جملہ جو آپ سے نقل کیا گیا وہ یہ کہ جیسے تم دکھتے ہو ویسے ہی ہو، یا جیسے دکھتے ہو ویسے نہیں ہو، یعنی تمہارا اندر بھی ویسے ہی ہے جیسے تمہارا باہر ہے۔ تو جیسے تم لباس میں خوبصورت لگ رہے ہو، کیا تمہارا اندر بھی خوبصورت ہے؟ یا بولو تو صحیح کا مطلب کیا تمہارے لفظ بھی اچھے ہیں؟
کیا تم اچھا بولنا جانتے ہو؟ کیا لوگوں کے دلوں کو توڑنا جانتے ہو؟ اگر جوڑنا جانتے ہو دلوں کو تو تمہارا ادب اچھا ہے، تو تمہاری قیمت زیادہ ہے، ورنہ لباس کی قیمت کچھ بھی نہیں ہے، ورنہ اس بدن کی قیمت بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ کسی مفکر نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، اگر انسان سے انسان کا اخلاق الگ کر دیا جائے، اس کا ادب الگ کر دیا جائے، تو انسان کی باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس گوشت پوست ان ہڈیوں کو تول کر بھی اگر کوئی بیچنا چاہے تو خریدنے والا نہیں ہوگا، مارکیٹ میں لے جائیں اس کو۔ تو پتہ ہے یہ امریکہ میں تو اگر آپ تراش کو باہر رکھ دیں گے دروازے کے باہر، اگر اٹھا کے لے جانے کے لیے بھی آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، وہ لے جانے والا کبھی آپ کو پیسہ نہیں دے گا۔ اس باڈی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ قیمت سڑک پر پھینک دی جائے گی اگر اس کے اندر ادب نہ ہو، اگر اس کے اندر اخلاق موجود نہ ہو۔ اس لیے مولا کائنات نے اس خطبے میں، جسے خطبہ بغیر الف کے خطبہ کہا جاتا ہے، جس میں مولا کائنات نے فی البدیع کسی کی خواہش پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس خطبے میں کوئی الف نہیں ہے، تو مولا کائنات نے اس خطبے میں مولا کائنات نے اشارہ کیا، اے انسان تو اپنے آپ کو سمجھ، اگر تیرے اندر اخلاق نہیں ہے، اگر تیرے اندر ادب نہیں ہے تو تیری کوئی قیمت نہیں ہے۔ تجھے کھڑے کھڑے نماز پڑھنے کا حکم ہے تیرے بدن پر، اور کھڑے کھڑے دفنا کر انسان چلا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے آگے جھکنے تک کا حکم نہیں دیا ہے، سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ اور آج کل تو یہ کورونا وائرس میں جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، خدا نخواستہ کسی مومن کی موت ہو جاتی ہے، تو اتنے پریکاشنز لیے جاتے ہیں، لوگ سوال کر رہے ہیں کہ آیا غسل بھی اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے، کہ کفن بھی اس کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہ تیمم بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، نہیں، کہ زمین بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ تو یہ سارا بدن جو ہے یوں چلا جائے گا، اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اگر اس کے پاس ادب ہے، اس کے پاس اخلاق ہے، تو وہ سبب زینت بنے گا۔ لوگ جنازے میں شریک ہوں گے، نماز میں شریک ہوں گے، باڈی کو نہیں دیکھیں گے، اس کے جسم کو نہیں دیکھیں گے، اس کے جینڈر کو نہیں دیکھیں گے، اس کے ٹرائب کو نہیں دیکھیں گے، بلکہ ایک جملہ عمومی طور پر کہہ دیں گے، پروردگار ہم سوائے اس کے بارے میں اس کے ادب کے اور کچھ نہیں جانتے، لا نعلم منہ الا خیرا، سوائے ادب کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ یہ ادب ہے جو انسان کی شخصیت کی پہچان ہے، جس کی طرف امام کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کل شیء یحتاج الی العقل، ہر وہ کام جو بھی تم آپ کام کرنا چاہو، اس کام میں تمہاری عقل نہیں ہے، تمہارا انٹیلیکٹ نہیں ہے، وہ کام کامیاب نہیں ہوتا۔ اس کو انٹیلیکٹ کو انوالو کرو کاموں میں، غور و فکر کرو، سوچو۔ کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب۔ انٹلیکچوئل کون ہے جس کو ہم کہیں کہ اس کے پاس انٹیلیکٹ ہے؟ جس کے پاس اخلاق ہوتا ہے، جس کے پاس بیہیویئر، جس کا بیہیویئر اچھا ہوتا ہے، جس کے مینرز اچھے ہوتے ہیں، اور وہی انسان جو اس دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ میں تفصیل میں نہ جاؤں، بس ایک آخری حدیث جس کی طرف مولا کائنات نے اشارہ کیا ہے، اس حدیث کو پڑھ دوں تاکہ ہم دیکھیں۔ میں اپنے لیے اور میرے نوجوان بچوں کے لیے اس جملے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں، جسے ادب پیچھے ڈھکیل دے اسے حسب اور نسب آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میرا بڑا خاندان ہے، لیکن میرا اخلاق مجھے اگر پیچھے ڈھکیل دے، میں لاکھ کوشش کروں آگے آنے کی، میں آگے نہیں آ سکتا، مجھے وہ عزت نہیں ملے گی، وہ مجھے شرف نہیں ملے گا۔ کتنے لوگ تھے مکہ مکرمہ میں، بڑے قبیلے والے، بڑے پیسے والے، بڑے سٹیٹس والے وہ لوگ، ان لوگوں کا نام و نشان آج موجود نہیں، اگر ہے بھی ہے تو لعن میں ہے، اگر ہے بھی ان کا تذکرہ تو برائیوں کی فہرست میں ہے، برے لوگوں کی فہرست میں ہے، اچھے لوگوں کی فہرست میں ان کا نام نہیں آتا ہے۔ لیکن جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، حضرت بلال کا نام مؤذن رسول کے ساتھ لیا جاتا ہے، حضرت سلمان فارسی کا نام منا اہل البیت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، میثم تمار کا نام مداح مولا کائنات کے فہرست میں آتا ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے، ان کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ادب تھا، جن کو اس ادب نے نسب بھی عطا کیا اور حسب بھی عطا کیا، ادب نے ان کو آگے بڑھا دیا ہے۔ تو بہترین صفت دلوں کو پاک کرنے کے لیے وہ انسان ہے کہ با اخلاق ہو جائے اور اخلاق کے دائرے میں آ جائے۔ چلیے، ہو سکتا ہے سوال کریں، گفتگو کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہنوں میں سوال ہو، یہ ادب کسی یونیورسٹی میں پڑھیں، ہم کسی اسکول میں حاصل کریں، کہاں پر ملتا ہے انسان کو یہ ادب؟ کہاں پر سیکھنے کو انسان کو یہ ادب ملتا ہے؟ کیسے یہ ادب حاصل کریں؟ کچھ پریکٹیکل ٹپس ہیں، اس کی طرف توجہ کریں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان میں ہم اس پر کام کر سکتے ہیں کہ ہم کیسے با ادب ہو سکتے ہیں۔ ایک جو حضرت لقمان سے یہ جملہ مشہور ہے کہ کسی نے حضرت لقمان سے پوچھا کہ اے لقمان، تم نے ادب کو کہاں سے سیکھا؟ اتنے با ادب تم کیسے ہو گئے؟ کس سے سیکھا تم نے؟
تو حضرت لقمان نے مسکرا کر کہا میں نے ادب کو بے ادبوں سے سیکھا ہے۔ جب میں نے بے ادب کو دیکھا، جس کا اخلاق مجھے پسند نہیں آیا، جس کا کیریکٹر مجھے پسند نہیں آیا، اخلاق اچھا نہیں تھا، میں نے ان کو دیکھا اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچا لیا، تو میں با ادب ہو گیا۔ بے ادبوں کے کردار سے سیکھ سکتا ہے انسان، خود کو با ادب بنا سکتا ہے۔ کاپی کرنے کے لیے نہیں کہا حضرت لقمان نے ان کو، دیکھو تم بھی کاپی کرو۔ دیکھیں نا آج کل یہی ہوتا ہے، کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو فوراً کاپی کرنے کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت لقمان نے کہا نہیں، اگر وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اس کا رسول، کاپی کرنے کی طرف مت جاؤ، بلکہ اس سے دور ہوتے چلے جاؤ، تم با ادب بنتے چلے جاؤ گے۔ یہ حضرت لقمان کا جملہ تھا۔ روایتوں میں بھی ہمارے پاس ہے 2-3 روایتیں جس کی طرف میں اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پریکٹیکل ٹپس ہیں۔ فرسٹ پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، با ادب بنانے کے لیے، وہ یہ کہ جہاں حدیث میں ہے کہ افضل الادب ان یقف الانسان عند حدہ ولا یتعدی قدرہ۔ بہترین پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ جہاں تمہیں بولنا چاہیے وہاں بولیں، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں نہ بولیں۔ اگر با ادب بننا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھو، کبھی زبان کے کنٹرول میں نہ جانا۔ اگر با ادب بننا چاہتے ہو تو اپنی ویلیو خود بچا کے رکھو۔ کوئی ایسا نہ ہو کہ ایسی جگہ پر میں اپنی پرسنالٹی کو، اپنے قدر کو اتنا بے قدر کر دوں کہ لوگ مجھے بے ادب سمجھنے لگیں۔ اس کو تولو، اس کو ناپو، اس کو سمجھو اور اس کو پرکھو، تاکہ جس کے ذریعے سے تمہاری شخصیت پہچانی جائے، تمہارا ادب پہچانا جائے۔ جس طرف کچھ شاعر نے شاید 4 مصرے بڑے خوبصورت اشارہ کیے تھے، جب کبھی بولنا سوچ کر بولنا، مدتوں سوچنا، مختصر بولنا، ہاں مگر ذکر حیدر کی منزل ہو جب، تم کو حق ہے کہ جی کھول کر بولنا۔ کہاں بولنا ہے؟ مدح مولا میں بولیے۔ کہاں بولنا ہے؟ ذکر اہل بیت میں اپنی زبان کو معطر کیجیے، وہاں نہ بولیں جہاں مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اس کو کنٹرول میں رکھتا ہے، وہ ادب کی طرف چلا آتا ہے۔ دوسرا پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ اذا ازداد علم الرجل زاد ادبہ۔ ہسٹری کا مطالعہ کریں، اپنی نالج کو بڑھائیں، کتابوں کا مطالعہ کریں، گریٹ پرسنالٹیز کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں، کیسے وہ کامیاب ہو گئیں، کیسے وہ اس مقام تک پہنچ گئے، چاہے اسلامی ہو یا غیر اسلامی۔ لیکن ہمارے پاس اسلامی پرسنالٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں رہتا کہ ہم غیر نان اسلامی پرسنالٹیز کی طرف جائیں، لیکن منع نہیں ہے، ان پرسنالٹیز کا بھی مطالعہ کریں۔ نیلسن منڈیلا کی زندگی کا کوئی مطالعہ کرے گا تو اس کی زندگی سے کچھ سبق انسان کو ملے گا، جو انسان کی مدد کرے گا وہ سبق کہ وہ اپنے آپ کو با ادب بنا سکے، اپنے آپ کو با اخلاق بنا سکے۔ پرسنالٹیز کے ذریعے سے ہمیں وہ سبق ملے گا جو سبق کے ہم تلاش میں ہیں، اس لیے کہ زندگی انسان کو سبق دیتی ہے، زندگی انسان کو لیسنز دیتی ہے۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں، ان کے لائف ٹائم کا مطالعہ کریں۔ ایک علم کو بڑھائیں تو ادب بڑھے گا، علم کے ساتھ ادب جڑا ہوا ہے، وہ علم جو مفید ہو، ہر علم نہیں ہے، وہ علم جو انسان کو فائدہ پہنچاتا ہے، وہ علم انسان کو با ادب بنے گا۔ تیسری پریکٹیکل ٹپ یہ ہے کہ کوشش کرو جس کے ساتھ تم بیٹھ رہے ہو، جس کے ساتھ تم اٹھ رہے ہو، وہ علماء ہوں، وہ حکماء ہوں اور وہ عبادت گزار لوگ ہوں، جو نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا۔ جالس العلماء یزدد علمک ویحسن ادبک۔ علماء کے ساتھ بیٹھو، علماء کے ساتھ چلو، حکماء کے ساتھ بیٹھو، وائز لوگوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ چلو، ان کے ساتھ بات کرو۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے تمہارا علم بڑھ جاتا ہے، اس لیے کہ وہ گفتگو کریں گے تو علمی گفتگو کریں گے، وہ بات کریں گے تو وزڈم کی بات کریں گے، اور دوسرے تمہارا ادب بھی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسان جن کے ساتھ بیٹھتا ہے انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، انہی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ وہ رنگ ہے جو انسان کی زندگی میں کام آئے گا، اس دنیا میں اور اس دنیا میں۔ اس لیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی طرف ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا ہے۔ با ادب ہمارے پاس پرسنالٹیز ہیں۔ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرتے ہیں، انفیلیبل پرسنالٹیز کی بات کرتے ہیں، تو شاید ہمارے ذہنوں میں ایک ایکسکیوز نکل کر آتا ہے کہ وہ معصوم ہیں، ہم تو معصوم نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس غیر معصوم بھی ایسی پرسنالٹیز ہیں جن کی زندگی ادب کے دائرے میں ایسے گزری ہے کہ
آج جب بھی ادب کا نام لیا جاتا ہے، جب بھی اخلاق کا نام لیا جاتا ہے، وہ پرسنالٹیز ہماری نگاہوں کے سامنے آ جاتی ہیں۔ چونکہ رمضان المبارک ہے، میں ایک پرسنالٹی کی طرف اشارہ کر دوں، اس پرسنالٹی کا نام ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ الصلاۃ والسلام، جس شخصیت پر امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا بھیا عباس تم پر میری جان قربان ہو۔ کیوں ابو الفضل عباس مشہور ہیں؟ کس بات کے لیے مشہور ہیں؟ کیا سبق حضرت ابو الفضل عباس کی زندگی سے ملتا ہے؟ وفاداری کا سبق، علمداری کا سبق، شجاعت کا سبق، سقائی کا سبق، کتنے سبق ہم اس پرسنالٹی سے لیتے ہیں۔ ایک سبق آج کی شب ہم اس پرسنالٹی سے یہ بھی لے لیں کہ جتنے با ادب ابو الفضل عباس تھے، اتنے با ادب ہمیں تاریخ میں کوئی نظر نہیں آتا۔ مولا کائنات کے بیٹے ہوتے ہوئے، ام البنین کے فرزند ہوتے ہوئے، عصمت کے دائرے میں آپ کی پرورش ہوئی، آپ کی تربیت ہوئی، ان سب چیزوں کے باوجود کبھی ابو الفضل عباس نے امام وقت کے آگے اپنی آواز کو بلند نہیں کیا۔ کبھی ابو الفضل عباس نے امام وقت کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ بعض روایتیں کہتے ہیں حضرت ابو الفضل عباس جب بھی امام حسین کے قریب آتے اپنی آنکھوں کو جھکا لیتے، کبھی امام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اپنے بات نہیں کی۔ نہیں، اس سے بڑھ کر ایک جملہ کہہ دو، زندگی میں بھائی ہوتے ہوئے، برادر ہوتے ہوئے، کبھی ابو الفضل عباس نے حسین کو بھائی نہیں کہا، جب بھی کہا آقا کہا، جب بھی کہا مولا کہا۔ کیا اس سے ادب کی بو نہیں آتی ہے؟ کیا اس سے وہ اخلاق کی بو نہیں آتی جس کی ہم تلاش کر رہے ہیں؟ آخری لمحات تک ابو الفضل عباس نے پکارا امام حسین کو، تو مولا کہہ کر پکارا، اور اپنے آپ کو عبد سمجھا، اپنے آپ کو غلام مولا سمجھا، اپنے آپ کو مطیع مولا سمجھا۔ تب جا کر انسان باب الحوائج بنتا ہے۔ باب الحوائج بننے کے لیے یوں ہی نہیں کہ انسان دعا کرے اور باب الحوائج بن جائے، نہیں، اس کی پریکٹیکل زندگی، اس کی پریکٹیکل لائف اس کے ساتھ چلے، تب جا کر وہ باب الحوائج بنتا ہے۔ یہاں تک کہ آخری لمحات تک ابو الفضل عباس نے بھائی نہیں کہا تو امام کہا، مولا کہا۔ تاریخ یہ کہتی ہے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک خواہش کا اظہار کیا اپنے بھائی سے، تو یہی خواہش کا اظہار کیا بھیا عباس اب تو تم دنیا سے جا رہے ہو کہ زندگی بھر تم نے آقا کہا، مولا کہا، یہ کان بھائی سننے کے لیے ترس گئے ہیں، اب تو جاتے جاتے بھائی کہہ دو۔ روایت یہ کہتی ہے سوکھے ہونٹ ہلے، شرمندگی کے ساتھ ابو الفضل عباس نے حسین کے چہرے کو دیکھ کر کہا السلام علیکہ یا عقیل حسین، سلام ہو تم پر اے میرے بھائی حسین، خدا حافظ، یہ بھائی اس دنیا سے جا رہا ہے، اپنا خیال رکھنا اور اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کا خیال رکھنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔